بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برادران اسلام، آج اس نشست میں اللہ تقدس و تعالی کی توفیق سے ہم جس عنوان پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے اہل شرک کے ایک شبہے کا ازالہ، اور میں بغیر تردد کے یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ یہ عنوان، یہ موضوع ہر توحید پرست کے لیے سننا، سمجھنا اور اس بات کو آگے پہنچانا یہ نہایت ضروری ہے۔ اور یہ شبہ کیا ہے؟ دراصل اہل شرک ایک حدیث کی آڑ لے کر عوام الناس کو یہ باور کرواتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت کی بابت شرک کا خدشہ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، میری امت میرے بعد شرک نہیں کرے گی۔ چنانچہ یہ حدیث دکھلا کر، سنا کر، بتلا کر خوب امت کے کثیر طبقے کو قبر پرستی جو کہ ایک بھیانک اور غلیظ شرک ہے اس میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے وہ حدیث سنتے ہیں جس حدیث کی آڑ لے کر یہ لوگ یہ کچھ کرنے کی مذموم کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولكن اخاف ان تنافسوا فیہا، کہ اللہ کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مگر مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ تم دنیا داری کے معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے۔ پیارے بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیث جس کی آڑ لے کر یہ مجرم گروہ اہل شرک کا بھولے بالے عوام کو شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا علماء سلف نے، صحابہ کرام نے اور بعد کے طبقے نے، محدثین نے اس حدیث کا یہی مفہوم اخذ کیا ہے، یہی فہم حاصل کیا ہے جو یہ لوگ عوام کو بتلاتے ہیں؟ آئیے میں سب سے پہلے صحیح بخاری کی شرح جن علماء نے لکھی ہے ان میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا نام بھی سر فہرست ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں قولہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ آپ کا یہ فرمانا
کہ مجھے امت کے متعلق شرک کا خدشہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی امت مجموعی طور پر شرک نہیں کرے گی، یعنی ساری کی ساری امت شرک کا ارتکاب نہیں کرے گی، یعنی بعض لوگ شرک کا ارتکاب کریں گے اور کر رہے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ اور جناب عینی حنفی جنہوں نے بھی شرح لکھی عمدۃ القاری صحیح بخاری کی، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ مجھے تمہارے متعلق شرک کا خدشہ نہیں ہے، اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، کیونکہ آپ کے اولین مخاطب صحابہ کرام ہیں، اور فعلاً ایسے ہوا صحابہ میں سے کسی نے بھی شرک کا ارتکاب نہیں کیا، لیکن جو بعد میں لوگ آئے انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا، اور اسی بات کا بیان دیگر احادیث کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلے حدیث سنیے، جناب ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بَشِبْرًا ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُمْ قَالُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ؟ ابی سعید بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنے پہلو کے نقش قدم پر چلو گے، بالکل ان کے برابر ہو جاؤ گے، اگر ان میں سے کوئی کسی گوہ کے سوراخ میں گیا تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول، پہلے لوگوں سے مراد آپ کی یہود و نصارہ ہے؟ فرمایا کہ اور کون مراد ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح جامع ترمذی میں ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین ويعبدوا الاوثان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کا ایک گروہ بت پرستوں سے جا کر نہ مل جائے اور بتوں کی پرستش شروع نہ کر دے۔ میں نے ان آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے بلاول بھٹو اور سندھ کے وزیر اعلیٰ ہندوؤں کے مندر میں جاتے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ مل کر وہاں بت کی پرستش کرتے ہیں، بت کے اوپر دودھ چڑھاتے ہیں، مالا ڈالتے ہیں۔ ہے کوئی بولنے والا، ہے کوئی سمجھانے والا اس امت کو؟ بلاول بھائی، ہمارا آپ کے اوپر تنقید کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن سمجھانا مقصود ہے، کیونکہ یہ شرک کا معاملہ ہے، شرک کا معاملہ ہے، توحید کی بات ہے۔ ہم گزارش کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اس فعل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آج اس امت میں گروہ بتوں کی عبادت کر رہا ہے۔ گجرات کے اندر ایک درگاہ ہے شاہ دولا ولی کی، وہاں پہلے معصوم بچوں کا چڑھاوا چڑھتا تھا، اب مٹی کے بت بنا کر وہاں چڑھتے ہیں۔ بت پرستی نہیں ہو رہی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، وہ بیماری جس سے اللہ کے پیغمبر کو شفا نہ ہوئی، آپ بستر مرگ پر تھے، آپ شدت تکلیف سے اپنے چہرے پر کپڑا ڈالتے اور ہٹاتے اور ارشاد فرماتے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى
اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ تو لعنت کر ان یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ یحذر ما صنعوا، اللہ کے پیغمبر موت کے وقت اس بات کو بیان کر کے امت کو خبردار کرنا چاہتے تھے کہ کہیں میری یہ امت قبر پرستی کے شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وطن یعبد، اللہ تو میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ اس کی پرستش کی جائے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، سمجھ لو اس بات کو کہ آج اس امت میں شرک ہو رہا ہے اور شرک اکبر کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ سنیے ایک شاعر خبیث کیا کہتا ہے، کہتا ہے وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہود و نصارہ کے متعلق اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ یہ امت کے کچھ لوگ، اس امت کے کچھ لوگ پہلو کے نقش قدم پر چلیں گے۔ قالوا الیہود والنصارى قال فمن، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پہلے لوگوں سے مراد یہودی عیسائی ہیں؟ فرمایا اور کون مراد ہو سکتے ہیں؟ اور دیکھ لیجئے جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی صالحین کی شان میں غلو کیا، آج اس امت میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں نبی علیہ السلام کی شان میں غلو کیے اور دیگر صالحین کی شان میں غلو کیا۔ ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کے متعلق اس شعر کو سنیے، یہ خبیث کیا کہتا ہے کہ وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اور ایک کیا کہتے ہیں اپنے پیر کے متعلق، چاچڑ ونگ مدینہ ڈسے، سنو غور سے سلمانو سنو، چاچڑ ونگ مدینہ ڈسے، کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ۔ یہ ہے وحدت الوجود کا عقیدہ، جو بڑا کفریہ اور بھیانک عقیدہ ہے۔ اللہ المستعان، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، حدیث اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ یہ امت مجموعی طور پر شرک نہیں کرے گی، شرک ہو رہا ہے۔ دیگر احادیث میں اللہ کے رسول نے امت کو خبردار کیا ہے اور شرک سے محفوظ رہنے کی دعا بھی سکھلائی ہے۔ بس میرے تو لوگوں آنکھیں کھولو، اور میں چیلنج دیتا ہوں تمام قبر پرستوں کو، واللہ ہے کہیں بھی آپ لوگ مناظرہ کرنا چاہیں تو آ جائیں، میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا کہ آج ان قبر پرستوں کا شرک وہی شرک ہے جو ابو جہل کا تھا، امیہ ابن خلف کا تھا۔ کوئی فرق نہیں ہے، فرق ہے تو فقط ناموں کا فرق ہے۔ انہوں نے لات اور منات اور عزا کو پوجا، انہوں نے حاجویری اور جیلانی کو پوجا۔ فرق کیا؟ صرف ناموں کا فرق ہے۔ عقیدہ، گندگی، سوچ سب ایک ہے۔ وہ بھی کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر ان کے ذریعے اللہ کے نزدیک جانا چاہتے ہیں۔ اور آج یہ قبر کے پجاری بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ان قبر والوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔